ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ 74 کے حوالہ سے ہے، اور یہ ریکارڈ کی گئی ہے بروز جمعہ 25 مئی 1984 کو۔ اور سامعین کرام، یہ انٹرویو ہے جو کہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے کفار مکہ جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، اور وہی جو رویہ ہے علماء سو نے جماعت احمدیہ کے ساتھ رکھا۔ تو اور بھی الزام لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے خلاف احمدی تھے۔ تو سامعین کرام، اس کی حقیقت کیا ہے وہ جانیے، جو کہ 25 مئی 1984 کو ریکارڈ کی گئی ایک آئی ہے، تو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جمعہ 25 مئی کو سیربین سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ خلیج میں کئی جہازوں پر پے در پے حملے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس مسئلے پر بحث۔ مسز گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی کا دورہ بمبئی، پاکستان میں سیاستدانوں کی گرفتاریاں، سندھ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر جنرل ضیاء الحق کا اظہار تشویش اور قادیانیوں کے سربراہ کا انٹرویو، یہ ہماری آج کی نشست کے اہم موضوعات۔ فوجی حکمراں جنرل ضیاء الحق نے حال ہی میں صوبہ سندھ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں احمدیہ فرقے کو 1974 میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے منظور کیے ہوئے قانون کے ذریعے غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے پچھلے مہینے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روح سے پاکستان میں رہنے والے احمدیوں پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے بلکہ اذان بھی نہیں دے سکتے، اور نہیں ان کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جا سکتا ہے۔ احمدیہ فرقے کے سربراہ مرزا طاہر احمد آج کل لندن میں ہیں، اور BBC کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے محمد غیور سے بات چیت کی، جنہوں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ حکومت پاکستان کے نئے آرڈیننس پر ان کا کیا رد عمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی کہ اس قسم کے آرڈیننس کو لیگل ڈاکیومنٹ یا قانون قرار دینا کس طرح ممکن ہے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت اور اس قسم کی کلی اور پھر ایک ایسا انقلابی واقعہ ہوا ہے اس نئے دور میں جس کا دنیا نے نوٹس نہیں کیا۔ اور تعجب ہے کہ ہیومن رائٹس کی خاطر آواز دینے والے ایک آدمی کو سفرنگ ہو تو وہ شور مچا دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے سچائی نکلوانے کے لیے ٹارچر کرتے رہے ہیں لوگ، اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں لوگ، لیکن اب یہ ٹارچر ہے جھوٹ نکلوانے کے لیے، یعنی اس بات کی سزا دی جائے گی کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو۔ میرا مذہب جو ہے وہ تو میں بہتر جانتا ہوں، اگر میں اپنے مذہب کو اسلام سمجھتا ہوں تو جب تک مجھے سمجھایا نہ جائے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے اور میں سمجھ نہ جاؤں، اگر میں کہوں گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ آپ کریں گے کیا؟ ہم نے جو کیا ہے وہ تو وہی ہے جو مذہبی جماعت کو کرنا چاہیے، ہم ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہیں، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں زندہ خدا میں جس نے ہمیں پہلے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، 100 سال سے ہم مظالم برداشت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی خاطر، اور نہیں ٹلے وہ بات سمجھنے سے اور یقین رکھنے سے جس پر ہم یقین رکھتے تھے۔ تو ہمارا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ چنانچہ اس آرڈیننس کے بعد ایک رد عمل تو یہ ہوا کہ ہر احمدی مسجد سے اس قدر گریہ ازاری کا شور بلند ہوا ہے کہ اذان کی کمی اس گریہ ازاری نے پوری کی۔ لیکن عملی طور پر اگر دیکھیے تو آپ نے مسجد میں اذان دینی بند کر دی ہے جی، مسجد کو مسجد کہنا بند کر دیا ہے۔ مسجد کہنا بند کر دیا اور بات ہے، مسجد پر مسجد لکھا ہونا یہ اور بات ہے۔ یعنی
واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں اور آپ کی سنت ہم نے پکڑنی ہے۔ آپ کے زمانے میں ایسا دور بھی آیا کہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے تھے مسلمان، اور دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عبادت نہیں چھوڑی، خدا کا نام بلند کرنا نہیں چھوڑا، مگر اس حد تک کہ وہ آواز پھیلے اس حد تک وہ بند کرنا پڑا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدا میں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں تھی، صحن خانہ میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد کو داخل ہو کر اندر شہید کیا گیا کہ صحن میں بھی تم مسجد بناتے ہو۔ یہ دور گزرے ہیں پہلے، ایک نیا واقعہ تو مذہب کی تاریخ میں، اور ہم نمونہ وہیں سے پکڑیں گے جو ہمارے بزرگ، ہمارے مولا اور مرشد ہیں۔ لیکن یہ جو پاکستان میں خاص طور سے اور دنیا میں اور بہت سے ملکوں میں یہ جو اسلامائزیشن کا دور شروع ہوا ہے، کیا اس کا یہ رد عمل ہے، اس کا یہ ایک قدم کا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ بات نمایاں نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور جو نہایت خطرناک ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ چیز جس کو باہر کی دنیا کلارجی کہتی ہے، اسلام میں کوئی انسٹیٹیوشنلائز کلارجی نہیں ہے، یعنی ملائیت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کو وہ زور پکڑتی ہے۔ پھر جب سرٹیفکیٹ اسلام کے خدا کی بجائے ملا سے لینے پڑیں گے تو اس کی طاقت ابھرے گی، اور وہ طاقت ایک منفی صورت میں استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر، جس کے نتیجے میں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اسلام کے خلاف۔ جب اسلام کے نام پر ایک ملائیت کا عروج ملے گا تو بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم کے خلاف ہمیں ایک انسٹرومنٹ، ایک ذریعہ مل جائے گا، بدنامی اسلام کی اور فائدہ امریکہ کو۔ ہماری حیثیت ہے صرف خیالی مذہبی لوگوں کی نہیں، بلکہ حقیقی جو خدا پر زندہ یقین رکھتے ہیں اور دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، اور ہر ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑھایا ہے پہلے سے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے دنیا میں کوئی شخص بدل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں کامل یقین ہے کہ آئندہ بھی یہی ہوگا۔ جہاں تک سپریشن دباؤ کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب کسی زندہ قوم کو دبایا جاتا ہے وہ ابھرتی ہے۔ یہ جب سے نئے قانون پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے، کوئی اطلاعات ایسی ہیں کہ تعداد آپ کی گھٹی ہو؟ لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ناممکن ہے۔ ہر ایسے اقدام کے بعد غیر معمولی تعداد بڑھی ہے۔ چنانچہ 74 کے بعد سب سے بڑی تکلیف تو یہ تھی بعض مخالفین کو کہ ہم نے نارتھ مسلم کہہ دیا، غیر مسلم قرار دے دیا، اور اتنی اونچی دیوار کو پھلانگ کے لوگ اہمیت میں پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ اگر فکر نہ ہوتی ان کو تو اس اقدام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اصل بات ان کا یہ اقدام ثابت کر رہا ہے کہ ہر روک کے بعد ہم زیادہ قوت کے ساتھ پھیلے ہیں۔ اچھا، یہ 74 میں سب سے پہلے یہ آپ کو آپ کے فرقے کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس وقت آرڈیننس جاری کیا حکومت نے۔ اس وقت یہ پارلیمنٹ کی کارروائی تھی، پارلیمنٹ نے منظور کیا، جسے کہنا چاہیے کہ یہ عوام کا فیصلہ تھا، اور وہ پارلیمنٹ منتخب تھی۔ تو آپ اب جو آپ کے پر الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ عوام کے فیصلے کو کے خلاف جا رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب عوام بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے؟ یہ بنیادی سوال پہلے حل ہونا چاہیے۔ اگر مذہب میں عوام کے فیصلے چلیں تو دنیا کا ہر نبی اپنے وقت میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ہر نبی کے وقت عوام کی اکثریت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے بالکل بے معنی اور لغو بات ہے۔ دوسرے یہ کہ عوام کو یہ حق تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھیں اور اپنے قانون میں لکھ دیں، لیکن یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ کسی سے یہ حق چھین لے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے؟ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کو کتا کہہ دے تو آپ کہہ دیں گے حق ہے اس کو کہہ دے کتا، لیکن اس کے بعد اس کو یہ کہیں کہ تم کتوں کی طرح زندگی بسر کرو، یہ کیسے حق مل گیا؟ یا ساتھ کہیں کہ بھونکو بھی اب، تو وہ تو نہیں بھونکے گا انسان۔ اس لیے عوام کا حق اپنی جگہ ہے اور فرد کا حق اپنی جگہ ہے، اور ان دونوں کی حدیں ہیں جن کو قرآن بھی قائم کرتا ہے۔ ہر دنیا کا مذہب اور ہر انسانیت کی بنیادی قدریں ان کو ہی ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچھا، آپ کے فرقے پہ یہ بھی مرزا صاحب الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فوج میں اپنے جڑیں بنا رہے ہیں اور بیوروکریسی میں جڑیں بنا رہے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹا الزام تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں پچھلی
उनमें जो जंग के हीरो, ये मौजूदा फौजी हुकूमत उसका इनकार नहीं कर सकती। रनकच में ब्रिगेडियर इफ्तिखार थे, वो एमडी थे, और इधर छम जौड़ियां सेक्शन में जनरल मलिक थे अख्तर, वो एमडी थे। चविंदा के हीरो आज भी जिंदा है, मलिक अब्दुल अली, जनरल अब्दुल अली, वो एमडी, और मुमताज फाजिलका सेक्टर में थे गालबन, वो एमडी। तो जो नुमाया हैं दिफा के वाकयात, उनमें अहमदी वाबस्ता हैं, और कभी कोई वाकया नहीं हुआ कि अहमदी ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पाकिस्तान से बेवफाई की हो। पाकिस्तान तहरीक में अहमदी सबसे अव्वल सफ पे थे, और तभी कायद आजम आखिर उसको, उनका इल्म नहीं था क्या हो रहा है। उन्होंने उस वक्त अहमदियों को क्यों मुंह लगाया, क्यों रफुल्ला खान साहब को वजीर बनाया, इसलिए जानते थे वो। और वो जो हमारे दुश्मन थे, यानी जो दुश्मन हैं और पाकिस्तान के दुश्मन थे, अब वो सफ़े अव्वल के शहरी हैं और हम एक थर्ड रेट शहरियों में तब्दील किए जा रहे हैं। तो ये तो जमाने में चलती रहती है सियासी चालें, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप, जैसे आपने फरमाया पाकिस्तान ही में आप का फिरका नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बड़ी तादाद है, इनमें मुसलमान मुल्कों भी होंगे जी, मगर कम। तो उन मुसलमान मुल्कों का आपके साथ रवैया क्या है? मुसलमान मुल्कों का रवैया जो है, उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि मुसलमान ममालिक के जो उलमा हैं वो बजाते खुद नहायत शरीफ लोग हैं, और वो उस किस्म का मुल्ला नहीं है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और हिंदुस्तान से एक खास किस्म के उलमा ने जाकर उनको यकतरफा इतना जहरनाक कर दिया है कि हमें क्योंकि जवाब का मौका नहीं और वो यकतरफा बातें सुनते हैं, इसलिए रफ्ता रफ्ता उनमें मुनाफत बढ़ती चली गई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो हमें क्या समझते हैं, ये तो हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। मजहब में तो ये अहमियत है कि अल्लाह क्या समझता है, जिसकी हमें जान देनी है। खुदा के दरबार में तो कोई मौलवी नहीं बैठा होगा फतवा देने के लिए कि मैं इसको ये समझता था। और इसी के साथ मुझे सरबीन से इजाजत। सामीन कराम, तो आपने सवालों के जवाब सुन लिए हैं जो कि इमाम जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफा अल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने दिए हैं। तो सामीन, हमें इसी तरह एक रवायत मिलती है जो कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी। और इस फ़िरके की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि मा अना अलैहि व असहाब, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाला होगा वही जो है हक पर होगा, और वही जो है वो जमात होगी। तो सामीन कराम, जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर उस वक़्त पाबंदियाँ लगाई जाती थीं जो कि कुफार मक्का जो हैं वो लगाते थे, कि आखिरकार उन्हें छुपकर अल्लाह की इबादत करनी पड़ी। और इसी तरह उलमासू, जो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, और ये उलमा जो हैं ये जमात अहमदिया पर उसी तरह पाबंदियाँ लगाते हैं जिस तरह कुफार मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर लगाते थे। सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का जिक्र करने से रोका जाता। इसी तरह जमात अहमदिया को भी नमाज़ें पढ़ने, कलमा पढ़ने और मस्जिदों में इबादत करने से रोका जाता है। तो सामीन कराम, आपसे गुजारिश है कि जो भी जमात अहमदिया के बारे में आपको कोई एतराज़ हो या आपका कोई सवाल हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि वो आप उससे पूछें कि जिसका वो अकीदा हो। मतलब कि अगर आपका कोई एतराज़ है या सवाल है तो आप किसी जमात अहमदिया के फ़र्द से पूछें ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके, और आप ख़ुद भी जो है वो दुआ करें और अल्लाह ताला का जो तकवा है वो इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, क्योंकि हमेशा वही
तशरीह जो है वही दुरुस्त होती है, जो जिसका अकीदा हो वही बयान करे, वरना इस तरह तो नऊज़ बिल्लाह यहूद व नसारा जो हैं, अगर वो कहें कि जो तशरीह जो है हम करेंगे कुरान की वो आप कबूल करें, तो क्या आप कबूल करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुखालिफ जो है वो किताब जमात अहमदिया की कुतब के अपने मर्ज़ी के मायने पहनाए और उसको जमात अहमदिया जो है वो कबूल करे? ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर यही काबिल कबूल किया जाए तो इस तरह तो यहूद व नसारा नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुल कुतुब जो कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, इसको भी सच्चा नहीं मानते। तो अगर इस असूल को देखा जाए तो नऊज़ बिल्लाह कुरान और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इल्ज़ाम आएगा। तो इसलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो भी आपका इल्ज़ाम हो, आपका सवाल हो, तो आप किसी जमात अहमदिया के दोस्त से पूछें और उसकी तहकीक करें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अब खाकसार इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।